تو ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ بیٹا، ایک وقت کی آپ نماز پڑھو اور دوسرے وقت کی نماز تک تم اسی حالت میں رہو جس حالت میں تم نے ایک وقت کی نماز پڑھی ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ ایک وقت سے مان لیجیے ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور ظہر تک جس حالت میں ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے اسی حالت میں ظہر تک رہنا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی، ہمارے ذمہ بیوی بچوں کا خرچ ہے، گھر بار کا خرچ ہے، ماں باپ کو دیکھنا ہے، بھائی بہن کو دیکھنا ہے، ہمارے خاندان رشتہ دار کے لوگ ہیں، نوکری ہے، روزگار ہے، سب کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ تو فجر سے لے کر ظہر تک ہم ایک ہی حالت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ نماز ہی کی حالت میں۔ تو بابا مسکرا، انہوں نے کہا بیٹا تم نے میری بات سمجھی نہیں۔ کہا بتائیے، آپ سمجھائیے کیا مطلب ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا یہ بتا بیٹا، آپ نے فجر کی نماز پڑھی تھی تو آپ پاک تھے یا ناپاک؟ تو کہا کہ نہیں، فجر کی نماز پڑھی تھی تو ظاہر سی بات ہے میں پاک تھا۔ تو کہا جس جگہ نماز پڑھی تھی آپ نے وہ جگہ کیسی تھی؟ کہا وہ جگہ بھی پاک تھی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، جب تم نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت جھوٹ بولے تھے؟ نماز کی حالت میں جھوٹ بول رہے تھے؟ کہا نہیں، میں تو اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ کی تسبیح کر رہا تھا، تحمید کر رہا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ تو کہا یہ بتاؤ، جب نماز پڑھے تھے تو کسی کو تکلیف پہنچانے کا کوئی ارادہ تھا؟ کسی کو ستانے کا کوئی ارادہ تھا؟ کسی کا حق مارنے کا کوئی ارادہ تھا؟ کہا کچھ نہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو صرف میرے سامنے اللہ، رسول، قرآن، تسبیح، تحمید، یہی سب میرے ذہن میں تھا۔ تو کہا بیٹا جس حالت میں تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے نا اسی حالت میں ظہر تک رہنا، یعنی ظہر تک نہ ناپاک ہونا، نہ ظہر تک کسی ناپاک جگہ میں بیٹھنا، نہ ظہر تک تم جھوٹ بولنا، نہ ظہر تک کسی کو ستانا، نہ ظہر تک کسی کو تکلیف دینا، نہ ظہر تک کسی کا حق مارنا، نہ ظہر تک کبھی کسی کے ساتھ بےایمانی کرنے کا ارادہ کرنا۔ بیٹا جس حالت میں تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے اسی حالت میں تم ظہر تک برقرار رہنا، قائم رہنا۔ اللہ کی قسم اگر تم نے فجر سے لے کر ظہر تک کسی حالت میں گزار دیا تو گویا فجر کی نماز تمہاری قائم ہو گئی۔ اب ظہر کی نماز قائم کرنا تو عصر تک اسی حالت میں رہنا، اور عصر کی نماز پڑھنا تو مغرب تک اسی حالت میں گزارنا، اور مغرب کی نماز پڑھنا تو عشاء تک اسی حالت میں گزار دینا۔ اور بیٹا جب عشاء کی نماز پڑھنا تو فجر تک اسی حالت میں رہنا۔ کبھی کسی کے ساتھ غلط مت کرنا، جھوٹ مت بولنا، بے ایمانی مت کرنا، اور اگر تم اسی حالت میں نماز پڑھنے لگ گئے تو گویا تمہاری نماز قائم ہو گئی۔ اور پھر اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر تمہاری نماز قائم ہو گئی تو اللہ کی قسم نماز میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے کہ یہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے بھی بچا دے گی اور یہ نماز تمہیں برائیوں سے بھی۔ تو یہ ہوتا ہے مسلمان ہونے کا مطلب۔ یہ نہیں کہ گئے نماز پڑھے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے باہر نکلے مسجد سے اور پھر ہوٹل پہ بیٹھ کر کے اس کی ایسا فلنوا ایسا ہے، دھماکہ ایسا ہے، اور اب تیری شروع۔ تو پھر اس نماز کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کیا سمجھا ہے کہ تمہیں صرف مسجد میں مسلمان بن کر کے رہنا ہے؟ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں صرف مسجد میں مسلمان بن کر کے نہیں رہنا ہے، صرف مصلی تک تمہیں مسلمان نہیں رہنا ہے، بلکہ مسجد سے باہر بھی تمہیں مسلمان بن کر کے رہنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو مسجد میں مسلمان ہیں اور باقی دکان پر بیٹھے تو ہم دکاندار ہو گئے۔ نہیں میرے بھائی، تم دکاندار ہو کر کے بھی دیندار بن سکتے۔